السلام علیکم پیارے نو دوستو، انکر حنیف موزانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اگین آپ کو اس چینل پر ویلکم کہتے ہیں۔ آج کے قاری صاحب کے اس خوبصورت دلچسپ بیان کا موضوع ہے اپنے پڑوسی پر کبھی غلط نگاہ نہ رکھو۔ بہت ہی پیارا قاری صاحب کا ایک نیا اصلاحی بیان ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے ضرور اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، حضرات علماء کرام، خداوند عالم نے ہم سب پر یہ کرم اور فضل فرمایا، دنیاوی غرض نہ کوئی آپ کی ہے نہ میری ہے، محض اپنی آخرت کے بارے میں سوچنے کے لیے اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ خداوند کریم کی عطا کے بغیر بندہ ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آپ جیسے اور مجھ جیسے آدمی، نام بھی بڑے اچھے اچھے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن وہ اس وقت نہ جانے کن کن گناہوں میں مبتلا ہے۔ اللہ پاک کا یہ کرم نہیں کہ آپ حضرات اور ہم سب اس لیے اکٹھے ہوئے، آؤ اپنی آخرت کے بارے میں غور کریں، فکر کریں کہ ہم نے اتنی بڑی لمبی زندگی کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ گاڑی میں آدمی 2-4-10 گھنٹے کا سفر کرتا ہے، 15 دن پہلے سیٹ بک کراتا ہے آرام سے سفر ہو جائے۔ میرے دوستو، لاہور تک کے سفر کے آرام کا فکر ہے، قیامت تک کے سفر کا فکر کب ہوگا؟ پنڈی اور پشاور کے سفر کی دقتوں کا آپ کو پتا ہے، قبر کی دقتوں کا پتا نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، تم قبر کیوں یاد کرو یا نہ کرو، آخرت کو یاد کرو یا نہ کرو، موت کو یاد کرو یا نہ کرو، قبر کی زمین تجھے 5 وقت یاد کرتی ہے، آواز لگاتی ہے انا بیت الدود، اور میں کیڑوں کا گھر ہوں، تیاری کر کے آ۔ انا بیت الوحشیہ، میں ڈراؤنا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، گھر والے ساتھ نہ ہوں گے، رشتہ دار ساتھ نہ ہوں گے، عزیز ساتھ نہ ہوں گے۔ انا بیت الغرب، اور تو ہوگا میرا اندھیرا ہوگا، روشنی کا انتظام کر کے لا۔ کون سا وقت آئے گا غور و فکر کا اور سوچ کا؟ بچپن میں بچے گالیاں بکتے ہوئے گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، گانے گاتے ہوئے، ماں بھی کہتی ہے بچے ہیں، باپ بھی کہتا ہے ابھی معصوم ہے بیچارہ۔ جوانی آئی وہ تباہ ہو گئی، بڑھیپا آیا وہ برباد ہو گیا۔ بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے، اسی کو کہتا کہ جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گوایا، جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گوائی، جو اب غفلتوں میں بڑھیپا گوایا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گوائی۔ بچپن کھیل کی نظر کر دیا، جوانی بدماشیوں میں گزر گئی، بڑھیپے میں بڑھ کچھ نہیں پڑتا، آخری وقت ہے، نتیجہ یہ ہے مرتے وقت ایمان کی رتی پلے موجود نہیں۔ ایسی صورت میں کیا کر سکتا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ محفل، یہ مجلس امام الانبیاء محبوب کبریا
حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اخلاق حمیدہ، اوصاف کمالہ، آپ کے سائے جمیلہ کا دین کے لیے، قرآن کے لیے، اس امت تک پہنچانے کے لیے ساری زندگی کس طرح پہ بسر فرمائی، اس سوچ و بچار کے لیے کیا ہے۔ توجہ کریں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اماں حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک، فرمایا میرے ابا حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، دونوں طرف کے بیچ میں ہزاروں مرد آئے، ہزاروں عورتیں آئی، فرماتے ہیں دونوں طرف کی لڑیوں میں سے ایک بھی مرد عورت ایسا نہیں جس کے دل میں برائی کا خیال بھی آیا ہو۔ نبی پاک ہوتا ہے، نبی کے خاندان والے اوپر سے اوپر والے تمام کے تمام گندگیوں سے، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اس پر ایک بات سمجھیں گے آپ، حضرت عبداللہ، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام ہے؟ ہاں یاد رکھا کرو، کئیوں کو اپنے باپ کے نام کے یاد بھی نہیں رہتے۔ محبت کا تقاضا ہے یہ کہ خاندان نبوت کو یاد رکھا جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا حضرت عبداللہ کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مکے کی ایک یہودیہ لڑکی بازار سے گزر رہی تھی کہ حضرت عبداللہ پہ نظر پڑی، حضور کے والد پہ، تو راستہ روک کے کہنے لگی نوجوان میری ساتھ شادی کر لے۔ حضرت عبداللہ نظریں نیچی جھکا کر نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ پھر اسی لڑکی نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو راستہ روک کے کہنے لگی کہ ارے نوجوان، اس دن جو میں نے شادی کی درخواست کی تھی تم نے مجھے بازاری عورت سمجھا ہوگا، تم جو بچ کر نکل گئے تم نے یہ سمجھا ہوگا میں بازاری عورت ہوں۔ حالانکہ یہ بات نہیں، کہتی ہے میں یہودی کی لڑکی ہوں، تورات کی حافظہ ہوں، میری تورات میں آخر الزمان پیغمبر کے ابا کی باپ کی جو نشانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ علامات اور ان کی نشانیوں کی 23 پیشانی گواہی دے رہی تھی۔ میں یہ چاہتی تھی کہ اس آخری پیغمبر کی اماں میں بن جاؤں اور اس کی فراست دیکھے، فراست کہتی ہے اب میں تجھ سے شادی کو تیار نہیں، تمہاری شادی ہو چکی اور تم نے وہ نبوت والی امانت کسی اور کے سپرد کر دی، آج وہ چمک تیری پیشانی میں نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تورات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نقشے موجود تھے، حلیے موجود تھے، اصحاح موجود تھے، اور جس نبی کے ماں باپ کے نقشے بھی آسمانی کتابوں میں ہو، انجیل میں ہو، زبور میں ہو، تورات میں ہو، اس نبی کی شریعت کو تمہیں آج تک سمجھ نہیں آئی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت آ گیا۔ حضرت عبداللہ حضور کو ماں کے پیٹ میں چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ شکم مادر ہی میں حضور یتیم ہو گئے۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں رہتی ہیں۔ والد انتقال فرما گئے، حضرت کی دادی زندہ تھی اور حضرت کا دادا بھی زندہ تھا، کیوں بھی حضرت کے دادا کا کیا نام ہے؟ عبد المطلب۔ کھانا کھانے گھر آیا، حضرت کی دادی نے اشارہ کر کے بٹھا لیا، کہنے لگی میری ایک بات سن کے جانا۔ وہ بیٹھ گئے، دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے۔
حضرت کی دادی کہنے لگی میں بڑی پریشان ہوں، بڑی حیران ہوں۔ عبد المطلب نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی یہ ہماری آمنہ بیوہ بہو ہے بھی پیٹ سے، ہے بھی حاملہ، مگر عطر استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، سارا ویڑا، سارا گھر، سارا کمرہ تمام کا تمام معطر رہتا ہے۔ عبد المطلب کو حضور کی دادی کہتی ہے میں ڈرتی ہوں عزت سے، آبرو کے معاملے میں ڈر رہی ہوں، یہ بیوہ ہو کر اتنا اعلیٰ درجے کا عطر استعمال کرتی ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ تو عورت ذات ہے، مجھ سے پوچھ، میں شرم کے مارے بات نہیں کرتا تھا۔ سارا مکہ ہر وقت مجھے پکڑتا ہے، گلی پوچھتی ہے، محلہ پوچھتا ہے، علاقہ پوچھتا ہے، قوم پوچھتی ہے، اور عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ سارا محلہ سارا دن مجھ سے پوچھتا ہے۔ عبد المطلب نے اپنی گھر والی یعنی حضرت کی دادی سے کہا کہ تو پھر پوچھ لے نا کہاں سے لاتی ہے، پوچھ لے کہاں سے لاتی ہے۔ کہنے لگی کئی مرتبہ بلایا پوچھنے کے ارادے سے، کئی مرتبہ میں گئی بہو سے پوچھوں گی۔ عبد المطلب کو کہتی ہے تجھے کیا بتاؤں، اس کے چہرے پہ جب میری نظر پڑتی ہے مجھے پسینے آ جاتے ہیں۔ روب میں آ جاتی ہوں، میں نہیں پوچھ سکتی، آج مرد ہے پوچھ لے۔ عبد المطلب کہنے لگا میں تجھے ایک اور بات بتا دوں، یہ عطر کوئی معمولی عطر نہیں، قرب و جوار کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، فلسطین کا عطر نہیں، مصر کا نہیں، یمن کا نہیں، خدا رب کا نہیں، کوئی خاص عطر ہے، عام عطر بھی یہ نہیں ہے۔ عبد المطلب نے آواز دی، سیدہ آمنہ چل پڑی، آئی ہے خسر کے پاس اور پوچھا بیٹی ایک بات پوچھتا ہوں برا نہ ماننا، میں قریش کا سردار ہوں اور وہ بات کہی جو آج میرے تیرے دماغ سے نکل گئی، کہنے لگا میں کعبے کا متولی ہوں، اگر کوئی بات میرے گھر سے بگڑی کعبہ بدنام ہو جائے گا۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ اگر ہم نے بدماشی کی، ہم نے غنڈہ گردی کی، ہم نے قتل و غارت مچایا، ہم نے چوری کی، ہم نے پڑوسی کی آبرو پہ ڈاکہ ڈالا تو میری وجہ سے کافروں کی نظروں میں اسلام بدنام ہوگا؟ کبھی نہیں سنا ہمارے کانوں نے کہ مندر سے جوتیاں چوری ہوئی ہو، کبھی نہیں ہم نے سنا کہ عیسائیوں کے گرجا گھر سے جوتیاں اٹھی ہو، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ سکھوں کے گردوارے سے جوتیاں چوری ہوتی ہو، اور الحمدللہ ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جوتے چرانے کا سب سے بڑا موقع مسجد میں ملتا ہے۔ اندازہ لگایا، سوچے ذرا غور کریں، اپنے ماحول پر نظر ڈالیں۔ عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کو بلا لیا، تشریف لے آئی اور کہنے لگا بیٹی برا نہ ماننا، ایک بات پوچھتا ہوں، یہ عطر کہاں سے لاتی ہو، کون تمہیں لا کے دیتا ہے مجھے بتاؤ۔ کہنے لگی ابا جان
میں نے ساری عمر میں عطر نہیں خریدا، میں نے ساری عمر میں کبھی عطر والے کی دکان نہیں دیکھی، میں بازار کبھی گئی نہیں، نہ تم نے لا کے دیا، نہ میں نے خریدا، نہ کسی سہیلی نے دیا، نہ کسی اور سے کہیں سے آیا۔ پھر بیٹی یہ کہاں سے آیا ہے؟ جب بات ہو رہی تھی تو حضرت کی دادی کو ایک اور موقع لگا، کہنے لگی اجی اور بھی پتا ہے جہاں تھوکتی ہے وہاں بھی خوشبو آتی ہے۔ عبد المطلب نے پوچھا بتاؤ نا اس کا سبب کیا ہے، کہاں سے آتا ہے یہ عطر؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ نہ تم نے خریدا، نہ میں نے خریدا، نہ کسی نے لا کے دیا، نہ کسی نے بھیجا، نہ ہدیے میں آیا، اور مجھے تو اچھے مارے عطر کا ویسے بھی پتا نہیں۔ جب اصرار کیا تو اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی ابا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور کہنے لگی میرے ابا اگر میں کچھ تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر میں کچھ اور بتا دوں دیوانی کہو گے۔ یہ سورج مجھے سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے، یہ ستارے مجھے جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اور کہنے لگی جب میں سوتی ہوں ایسی عورتیں نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی، میں سوتی ہوں وہ کھڑی ہو کر پکا جلتی ہے۔ مسلمانوں جس نبی کی آمد پر عطر کی بارش ہوئی ہو، آج اس نبی کا امتی گناہوں کا گنج لے کر جہنم میں جا رہا ہے۔ اس پاک نبی کی پاک امت ہونے کے بجائے آج ظلم و ستم، نماز تک کے قریب جانے کو لوگ تیار نہیں۔ ایسی صورت میں کیا ہم لوگ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے؟ اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، ساری دنیا کے مورخ اور سیر کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت جس رات کو پیدا ہوئے گھر میں چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے پیسے نہ تھے، اسی لیے چراغ نہیں جلا۔ میرا دل یہ بات نہیں مانتا، بلکہ میں کہتا ہوں اصل بات یہ ہے کہ جہاں پر آفتاب نبوت طلوع ہونے والا ہو، سراج منیر آ رہے ہو، وہاں مصنوعی چراغوں کا کیا کام ہے؟ وہاں بتیاں کیا کریں گی، وہاں روشنیاں کیا کریں گی؟ جہاں ارے روشنی کو روشنی دینے والے آ رہے ہو، وہاں کون ہے جو سامنے آ کر چراغ جلائے؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب حضرت پیدا ہوئے، ایک نفسیاتی بات آپ کو بتلاؤں، عورت غریب جب بچہ جنتی ہے اسے سب سے پہلا یہ اشتیاق ہوتا ہے، یہ انتظار ہوتا ہے کہ یہ خالہ ہو پاس، پھوپھی ہو، نانی ہو، دادی ہو یا دائی ہو، وہ بول کر بتائے لڑکا ہے کہ لڑکی۔ شرم کی ماری پوچھتی نہیں، انتظار بڑا ہوتا ہے اسے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ اکبر۔ نوجوانوں، مسلمانوں، کیا کیا باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ وہ قادر کریم اور وہ اتنا بڑا عظیم پروردگار ہے کہ ماں کے پیٹ میں جس نے ساری کاراگری کر کے بندہ بنایا، اندازہ تو لگا اماں کھاتی ساگ ہے اور اندر پیٹ میں بن رہی ہے آنکھ۔ ماں ساگ کھا رہی ہے، کھاتی گاجر ہے، اندر بن رہے ہیں کان، کھاتی دال ہے، اندر زبان بن رہی ہے۔ کون ہے اس کاراگری کو کرنے والا؟ فرمایا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين۔ نہ دادی کو پتا، نہ دادا کو پتا، نہ ماں کو پتا، نہ باپ کو پتا، سارا دن کماتے ہیں، کھاتے ہیں۔ فرمایا میرے بندے سارے کام کاج میں لگے رہتے تھے، میں تیرے بنانے میں لگا رہتا تھا۔ میں نے تجھے پالا، میں نے تجھے بنایا۔ اور فرمایا کہ اور ہاتھ پیر تو الگ رہے، ایک بال
कोई पैदा करके दिखाए। आपको कीमत नहीं मालूम अभी, आंख की कीमत उससे पूछो जिसकी आंख नहीं, हाथ की कीमत उससे पूछो जिसका हाथ नहीं, पैर की कीमत उससे पूछो जिसका पैर नहीं। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की जूती खो गई थी तो पैदल सफर किया करते थे, पैरों में छाले पड़ गए। दमिश्क की जामे मस्जिद के दरवाजे पे आए, एक नौजवान देखा, उसके दोनों पैर ही नहीं, सजदे में गिर पड़े। इलाही तेरा शुक्र है, मैं तो रोता था कि जूतियां नहीं है, इस गरीब के तो पैर ही नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तशरीफ लाए। बेशक अल्लाह अल्लाह। सैयदा आमना फरमाती है, मैं यकदम देखने के लिए उठी, मैं अपने यतीम को देखूं। फरमाती है, इधर दुनिया में कदम रखा, उधर जमीन पे सजदा कर दिया। मैं हैरान थी, ये मेरा बच्चा क्या कर रहा है? साबित कर दिया, मैं सजदा करने आया हूं, सजदा कराने आया हूं, एक की चौखट पे सर झुकाने आया हूं। नाराए तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत। मक्के में दाइयों का सिलसिला चल पड़ा। यहां भी लोग कहते हैं कि गरीब समझकर, यतीम समझकर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाइयों ने नहीं उठाया। मेरी अकल और दिलो दिमाग ये बात नहीं मानती कि सरकार की जात को दाइया ना उठाए। वो कौन थी ना उठाने वाली? बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि मेरे आका ने उनको पसंद ही नहीं किया। और क्यों उठा ले, क्यों ले जाए? अमानत हलीमा की हो, ले कोई और जाए, क्यों ले जाए? 2 दिन लेट आई हलीमा और दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर आई। हज़रत आमना से पूछा, मैंने सुना है तेरा यतीम पैदा हुआ कि हाँ, कि जरा ज़ियारत तो करा, दिखा तो सही। अल्लाह गनी सैयदा आमना ने चिट्टी चादर रुखी अनवर से हटा दी। हलीमा कहती है कि ऐसा लश्कारा लगा, मेरी आंखें चुभ आ गई। इतना जमाल, इतना हुस्न। फरमाती है, मैंने फौरन उठाया और पेशानी पे बोसा दिया। फरमाती मेरे लब ठर गए, सीने से लगाया, मेरे सीने में सुरूर पैदा हो गया। और फरमाती है कि अब मुझे डर हो गया कि मैं गरीब औरत हूं, कमजोर जान की हूं, कोई तकड़ी दाई ना निकले, घर में किसी की राय ना मेरे बारे में बदल जाए। गोद में लेकर सीने से लगाकर बहाने बना रही है, मेरा घर बड़ा दूर है, मेरी सवारी भी कमजोर है, लो मैं आखिरी मर्तबा आपसे सलाम करती हूं, आमना मैं चली। और डर यह है कोई और आकर इस दौलत को ना ले ले। और मुसलमानों, हलीमा ने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 दिल की उम्र है, कदर कर ली। तेरी 60 बरस की उम्र हो गई, तुझे आज तक हुजूर की नबूवत की कदर ना हुई। अगर कदर होती तो ये हाल बनता। हमारी शक्लें तो देखो, लिबास देखो, जिंदगी के हालात देखो, एक नमाज तक नहीं, रोजे नहीं, और अपनी मनचाही जिंदगी गुजार गुजार कर सारी उम्र को बर्बाद कर दिया। हलीमा बार बार तकाजा करती है, मैं जाती हूं, मुझे इजाजत दो। और डर वही है कोई और ना निकले। सीरत की किताबों में लिखा है कि हलीमा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर अपनी ऊंटनी पे सवार हो गई, बैठ गई। हलीमा का खामिद आगे बैठ गया। अल्लाह पाक ने ऊंटनी को समझा दिया, है तो बेखबर, है तो नावाकिफ, पर मेरे महबूब की तरफ पीठ किए बैठा है, बेअदबी कर रहा है। बेअदबों को उठाकर ले जाना तेरा काम नहीं। डंडे मारता है
حلیمہ کا خامد اٹھتی نہیں. حلیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اپنی گود میں لے لیں. گود میں لیتے ہی اونٹنی خود بخود کھڑی ہو گئی. کھڑی نہیں ہوئی، چل پڑی. چلی نہیں، دوڑ پڑی. برق رفتار بن گئی. غبار اڑ رہا ہے. ایک دائی نے زور سے آواز لگائی، قافلہ اکٹھا ہو جاؤ، کوئی لٹیرا آ رہا ہے. سارا قافلہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ، کوئی لٹیرا آ رہا ہے. ایک تیز نگاہ والی دائی پیچھے کو دیکھ کر کہنے لگی لٹیرا نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے دو جہان کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے. تجھے کیسے پتا چلا؟ اور کہنے لگی دیکھو ستارے چھاؤ کرتے آ رہے ہیں. بچپن کا یہ عالم ہے. شباب اور جوانی کے وقت کتنے برکات پھیلی ہوں گی جن سے صحابہ کرام مستفید. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس شان سے آنے والے نبی کا امتی ہو کر کمائی نہیں کی. اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ فرشتے بھی یوں آواز لگائیں گے سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر. اور اتنے بڑے نبی کا امتی ہو کر جہنم کی طرف جا رہے ہو، تمہیں ڈرانے والا کوئی نہ ملا. قرآن کریم نہیں سنا؟ انہوں نے کہا جی سنا تو تھا. پھر کیا ہوا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر. بہت آئے مگر ہم نے پرواہ نہ کی. ایک مسئلے کو ہی لے لیں آپ کہ جس نماز کے بارے میں نوجوان بھی، عورت بھی، مرد بھی، بوڑھا بھی، افسر بھی، ڈاکٹر بھی بے پرواہی کرتا ہے، خیال تک نہیں کہ میں نے کتنی قضا کر لی ہے. آؤ ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں ایک وقت بھی، ایک دن بھی کسی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. صدیق اکبر نے ساری عمر میں بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. فاروق اعظم نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. عثمان ذی النورین نے، علی مرتضیٰ نے، حسن و حسین نے، ان تمام صحابہ کرام نے کبھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں علامہ سید عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی سب کہتے رحمت اللہ علیہ ساری زندگی میں بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے غنیت الطالبین. 1059 صفحے سے لے کر 63-64 تک پڑھ کر کے دیکھیں. اللہ والے نے قلم سے لکھا، اپنے ہاتھ سے لکھا. فرماتے ہیں جو آدمی جان بوجھ کر نماز قضا کر دے، جان بوجھ کر نماز میں سستی کرے، بے پرواہی کرے، علامہ کا فتویٰ ہے فنکاحھا باطل 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 3 مرتبہ لکھا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اولاد حرام کی پیدا ہوتی ہے. اور اگلا سنو، فرمایا اذا ماتا، جب وہ بے نماز مر جائے، لا یغسل لہ، اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہ، اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور فرمایا ولا یدفن لہ فی مقابر المسلمین، اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں، کہیں اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا قہر نہ پڑے. اللہ والے کی کتاب کا میں نے آپ کو عبارت سنائی ہے، نہ ملے جو سزا چور کی وہ میری. کون ہے ان باتوں کو غلط کرنے والا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان توحید فرمایا. سارا قرآن آپ کے سامنے ہے.
ترجمہ پڑھا کرو، تفسیر دیکھا کرو، معلوم ہوگا کہ وہ شہنشاہ کائنات، دو جہان کے سردار، میرے نبی، تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستارے کے نبی، اور درخت کے پتوں کے نبی، زمین کے ذروں کے نبی، سمندر کے قطروں کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، اور نبیوں کا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکے والوں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید کی وجہ سے مار کھائی۔ رشتے ناتوں کے جھگڑے نہیں تھے، مکان دکان کا جھگڑا نہیں، مکے والوں کا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں تھا، ابتدا اسلام کا زمانہ ہے، اپنے ابا کے ساتھ مکے میں سودے خریدنے آئے دیہات سے۔ صحابی کہتا ہے ایک چوک میں ہم نے دیکھا چاروں طرف مجمع لگا ہوا ہے اور بیچ میں ایک ہستی ہے، چاروں طرف کھڑے ہونے والے لوگ پتھر مار رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں روڑا، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں ہڈی، چاروں طرف مارنے والے لوگ ہیں، اور وہ مار کھانے والے اف نہیں کرتے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، قربان جاؤں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کے، عزم کے اور استقلال کے، کہ چاروں طرف سے پتھر مارنے والے پتھر مار رہے ہیں اور حضور چیخو پکار نہیں کرتے، کسی کو بلاتے نہیں، تنہا پتھر کھا رہے ہیں۔ ایک عورت نے دیکھا ایک پہاڑی سے، اس نے آواز لگا دیو زینب تم کہاں چلی گئی، تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا۔ حضرت کی بیٹی کو آواز دی، دوڑی دوڑی آئی پانی کا پیالہ لے کر ہاتھ میں، اور آ کے کیا دیکھتی ہے کہ محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا لباس خون میں ڈوب گیا، اتنا مارا لہولہان کر دیا۔ ارے کتنا خون لکھا ہوگا، یوں لکھا علماء نے کہ سیدہ زینب اپنے ابا کو لپٹ گئی تو بیٹی کے کپڑے کو بھی خون لگ گیا، اور پھر حضرت زینب نے پوچھا ہے اور مکے والوں میرے ابا کو نہ مارو، جھگڑا بتاؤ، اور کہتی ہے اگر میرے ابا نے تمہارا قرض دینا ہو نہ مارو، مزدوری کر کر کے میں چکا دوں گی۔ اور صاف لکھا ہے کہ حضرت جب زمین پہ بیٹھے اور وہ پانی کا پیالہ ہاتھ میں اٹھا کر کلی کی تو منہ سے لہو آیا، اور بیٹی نے پوچھا میرے ابا لوگ کیوں مارتے ہیں؟ فرمایا لگتے جگر، تیرا ابا لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے، تیرا ابا اللہ کی توحید بتاتا ہے، اس کی ذات ایک ہے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ساری برکتیں اس کے ہاتھ میں ہے، جس کے ہاتھ میں ملک کا راج ہے، ساری برکت اسی کے پاس ہے۔ سیدہ زینب نے عرض کر دیا میرے ابا اگر یہ آپ کے زبان سے قرآن کریم نہیں سنتے، لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سنتے، اللہ کو عبادت کے لائق نہیں مانتے، وحدہ لا شریک نہیں مانتے، اکیلا اور ایک نہیں مانتے، تو آپ ہمیں بتایا کریں، ہم سنیں گے، ہمیں سناؤ۔ فرمایا بیٹی بڑا مجبور ہوں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، خدا نے مجھے حکم دیا ہے میرے محبوب میرے نام پہ پتھر کھاتا جا، قرآن سناتا جا، پتھر کھاتا جا میرے محبوب، میرا قرآن سناتا جا، میرا نام لوگوں کو یاد کراتا جا۔
قسم کھا کر ارشاد فرمایا ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہ اتنے سال میں ایک دن پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 15 دن درختوں کی پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت ہے. کیا خوش نصیب لوگ ہیں. جنگ سے واپس آئے, جہاد سے واپس آئے صحابہ تمام کے تمام کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنبھالا کرتے تھے. اور وہ لوگ کتنے مقدروں والے ہوں گے جن کو سنبھالنے والے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سعد بن ربی ایک جوان ہے, صحابی ہے, ملتا نہیں, زخمیوں میں نہیں ملتا, شہیدوں میں نہیں ملتا, غازیوں میں نہیں ملتا. آج کسی کو بیٹی یاد کرے گی, ابا اب تک کیوں نہیں آیا, امی جان یاد کرے گی, گھر والی یاد کرے گی, ہمشیرہ یاد کرے گی. سعد بن ربی تو کتنا خوش نصیب ہے, تجھے امام الانبیاء یاد فرما رہے. اللہ اکبر. بار بار فرمایا سعد بن ربی کو تلاش کر کے لاؤ. صحابہ نے جواب دے دیا کہ ملتے نہیں. خود فرمایا 2 جوان جاؤ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر آواز لگاؤ, سعد بن ربی تو جہاں بھی ہو تجھے کالی کملی والے نے بلایا, تجھے حضور بلا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب دونوں نوجوانوں نے آواز دی تو دھیمی دھیری سی آواز آئی, میں چل نہیں سکتا. زخمیوں ایک غار میں سے آواز آئی, تم میرے قریب آ جاؤ. یہ دونوں نوجوان پہنچے, انہوں نے دیکھا 70 کے قریب زخم ہے, تلواروں کے, تیروں کے, اور خدا کی قسم ایک زخم بھی کسی عورت کی وجہ سے نہیں, دولت کی وجہ سے نہیں, حکومت کی وجہ سے نہیں, عمارتوں کی وجہ سے نہیں, یہ تمام کے تمام زخم کھائے ہیں دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اس زخمی حالت میں بھی وہ جوان ان دونوں کو کہتا مجھے اٹھا کے لے کے چلو. وہ کہنے لگے اللہ کے بندے, انگلی رکھنے کی سارے بدن پہ گنجائش نہیں, سارا تیرا بدن کٹا ہوا پڑا ہے, کیسے اٹھائیں؟ اور اب جاؤ گے کہاں, آخری وقت ہے, کہاں جانا ہے اب؟ مگر وہ جوان کہتا ہے لوگوں میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہے گی, میری آرزو پوری نہ ہو سکے گی, میری حسرت نہ نکل سکے گی, تم جس طرح بھی ہو اٹھاؤ. میری تمنا یہ ہے میرا آخری وقت ہو, آخری سانس ہو, اور کالی کملی والے کا دیدار کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاؤں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہوا جاؤں. اور یہ بھی مسئلہ سن لو کہ یہ تمنا پیدا کیوں ہوئی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حالت میں کوئی مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا. تو صحابی نے کتنا بڑا جوہر پکڑا, وہ کہنے لگا دیدار کرتا ہوا دنیا سے جاؤں, قبر سے اٹھوں گا, دیدار کرتا ہوا اٹھوں گا. مجبور کیا دونوں نوجوانوں کو, مجھے اٹھا کے لے کے چلو. مدینے پاک میں خبر دے دی گئی. اللہ پاک سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. کہ سعد بن ربی مل گئے. لوگوں نے دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے جا رہے. لوگوں نے پوچھا حضرت کدھر؟ فرمایا سعد بن ربی کو لا رہے ہیں, اندازہ لگاؤ اس کے مقدر کا
کچھ وہ چلے گا کچھ میں چلوں گا، فیصلے کب ہو ہی جائیں گے۔ دیدار کرانے تشریف لے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایمان والے، یقین والے، جہاد والے، مہاجر، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ اللہ کے نام پر جان دینے والے لوگوں نے دنیا ہی میں بڑا کمایا۔ تو یہ صحابی جو 70 زخم کھائے ہوئے غار میں پڑا ہے، صحابہ کو مجبور کرتا ہے کہ مجھے اٹھا کے لے چلو جیسے بھی ہو، اور میری تمنا یہ ہے نظر میری ہو، رخ انور کالی کملی والے کا ہو، دیدار کرتا ہوا چلا جا۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، بے ہوش تھا۔ ہاں ہاں، کوئی اسپتال میں مرے گا، کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی سڑک پہ مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ سعد بن ربیع تو کتنا مقدرہ والا جوان ہے کہ موت تیری ہے، گود امام الانبیاء کی ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی گود میں ہے۔ زخمی سر ہے، بے ہوش تھا، تھوڑا سا ہوش آیا، مسکرانے لگا۔ حضرت نے پوچھا کیا حال ہے؟ حضرت نے پوچھ لیا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری باقی ادا کا کیا کہنا۔ اور برات تھا کہ جبریل رہے، رب رب آگے جا نہ سکے، رب ادنو حبیبی ملنی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا۔ کہتا میرے آقا سارے غم غلط ہو گئے، تیرا دیدار مل گیا، مجھے سب کچھ مل گیا۔ اور یہ کتنا کامیاب ثابت ہوا نوجوان کہ اس کے ماتھے پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دے دیا۔ فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اس صحابی کا دم نکلنے لگا، ادب دیکھو ادب، جب سانس نکلنے لگا اچھل کر پلٹ کر حضرت کے قدموں میں اپنا رخسار رکھ دیا، دم نکل جائے تیرے قدموں میں تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ شہید ہو گیا، اعلان کر دیا گیا فلاں صحابی کا جنازہ تیار ہے، اہل مدینہ آ گئے، لوگ آ گئے، علاقہ سارا جمع ہو گیا، اور جو یہ سنتا ہے کہ اس کا دم حضرت کی رحمت والی گود میں ٹوٹا ہے، ہر آدمی کہتا ہے کاش جھولی تیری ہوتی، سر میرا ہوتا، موت میری ہوتی، دیدار تیرا ہوتا۔ جنازہ اٹھا کے چلے مدینے کی گلیوں میں، جنازہ اٹھانے والے
جلیل القدر صحابہ ہیں، اور کمال یہ کہ اس کے جنازے کے ہمراہ خود سرکار مدینہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہمارے جنازے جاتے ہیں، ہمارے جنازے بھی گزرتے ہیں، جنازے کے لیے لوگ جا بھی رہے ہیں اور پیچھے سے کیا کہہ رہے ہیں، بڑا بے ایمان تھا یہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کسی کے ساتھ برائی کر کے نہ مر، کسی کو ستا کے نہ مر، کسی کا دل دکھا کے نہ مر، کسی پہ ظلم نہ کیا کر، کسی پر تباہی نہ کیا کر۔ ایسا نہ ہو تو قبر میں پڑا ہو اور وہ یہاں جھولی پھیلا کے دعا کر دے، الہی میں تو بدلہ لینے کے قابل نہ تھا، واللہ عزیز ذو انتقام، تو بدلہ لے۔ اس نوجوان کے جنازے کے ساتھ ساتھ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو ابو ہریرہ ایک ایسا صحابی تھا جو ہر وقت حضور کی اداؤں کو دیکھتا ہی رہتا تھا۔ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ اس طرح سے چل رہے ہیں، ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل، پیروں کی انگلیوں کے برابر کے اوپر سے چل رہے ہیں، تنگی سے۔ ابو ہریرہ نے عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینٹ نہیں، روڑے نہیں، پتھر نہیں، کانٹا نہیں، آپ اس تکلیف سے کس چیز سے قدم بچا رہے ہو؟ فرمایا تم نہیں دیکھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں، اس اللہ والے کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے اتنا فرشتہ آیا ہوا ہے، اتنا فرشتہ آیا ہوا ہے، چاروں طرف پیر رکھنے کی گنجائش نہیں۔ اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو یہ تھا آج کا پیارا سا دلچسپ قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت بیان جو آپ نے سنا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو آج کا قاری صاحب کا یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اس بیان کے آخر میں ہم آپ سے حضرت ابوبکر صدیق پر لگائے گئے کچھ غلط الزام کے بارے میں کچھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ رافضی لوگ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتے ہیں کیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے باغ فدق کو غصب کر لیا اور حضرت فاطمہ کو نہیں دیا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کرام کسی کو اپنے مال کا وارث نہیں بناتے، پہلی بات، اور جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں سب صدقہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے حدیث شریف مروی ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لَنُورِثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ، یعنی ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہے۔ اور مسلم شریف جلد دوم صاد 91 پر ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد ازواج مطہرات نے چاہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مال سے اپنا حصہ تقسیم کروائیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا الیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا نورث ما ترکنہ صدقۃ، یعنی کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم کسی کو اپنے مال کا وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہے۔ حضرت مالک بن نوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجمع صحابہ جن میں حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ موجود تھے، حضرت عمر فاروق نے سب کو قسم دے کر فرمایا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ سب صدقہ ہے۔ تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں حضور نے ایسا فرمایا ہے۔
ان حدیث کریمہ کے صحیح ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جب حضرت علی کی خلافت کا زمانہ آیا تو حضور کا ترکہ خیبر اور فدق وغیرہ ان کے قبضہ میں ہوا، اور پھر ان کے بعد حسنین کریمین وغیرہ کے اختیار میں رہا، مگر ان میں سے کسی نے ازواج مطہرات حضرت عباس اور ان کی اولاد کو باغ فدق وغیرہ سے حصہ نہ دیا۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ نبی کے ترکہ میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو باغ فدق نہیں دیا، نہ کہ بغض و عداوت کے سبب، جیسا کہ رافضیوں کا الزام ہے۔ اور آیت کریمہ رابع رسا سلیمان داودا یا اس کے علاوہ قرآن مجید و حدیث شریف میں جہاں بھی کہیں انبیاء کرام وراثت کا ذکر ہے، اس سے علم شریعت و نبوت ہی مراد ہے، نہ کہ درہم و دینار۔ واقعی اور حاکم میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی علالت کی ابتدائیوں ہوئی کہ آپ نے 7 جمادی الاخرہ پیر کے روز غسل فرمایا۔ اس روز سردی بہت زیادہ تھی جو اثر کر گئی، آپ کو بخار آ گیا اور 15 دن تک آپ علیل رہے۔ اس درمیان میں آپ نماز کے لیے بھی گھر سے باہر تشریف نہیں لا سکے۔ آخر کار بظاہر اسی بخار کے سبب 63 سال کی عمر میں 2 سال 2 ماہ سے کچھ زائد امور خلافت انجام دینے کے بعد 22 جمادی الاخرہ 13 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پہلو میں مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، یہ تھا آج کا خوبصورت سا بیان اور مختصر سی یہ گفتگو جو ہم نے آپ سے شیئر کی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ بیان گفتگو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں گزارش ہے، چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ اسی طرح ڈیلی بیس پر قاری صاحب کے بیانات آپ تک، نئے بیانات جو اپلوڈ کیے جاتے ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔